عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے گھروں میں مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں آنے والی ہماری اردو میں غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل جو کہ احمد ندیم قاسمی کا کلام ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو بتاتے چلوں کہ احمد ندیم قاسمی کا حصہ شاعری میں حوالہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس اردو اپنی لازمی کتاب میں حصہ نثر میں بطور افسانہ نگار کے وہاں پر ان کا حوالہ موجود ہے، لہٰذا آپ نے احمد ندیم قاسمی کا حوالہ جو ہے آپ کی کتاب میں موجود ان کا ہمارا افسانہ مائیں جو انہوں نے افسانہ تحریر کیا ہے مائیں، وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے حوالے اس کے تعارف میں احمد ندیم قاسمی کا حوالہ بطور افسانہ نگار موجود ہے۔ احمد ندیم قاسمی بطور شاعر ہمارے پاس موجود ہیں۔ حصہ غزل میں ندیم صاحب کی شاعری کا آغاز 15 برس کی عمر سے ہوا ہے اور انہوں نے ماحول کے اثر کو لیتے ہوئے ماحول کے اثر کے مطابق جو ہے وہ اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک ترقی پذیر سوسائٹی کا ذہن کار فرما نظر آتا ہے اور وہ دور حاضر کی رجحانات کی صحیح معنوں میں علم بردار ہیں۔ ان کے کلام کا خاصہ ہے کہ وہ انسانیت کے دکھ درد پر آنسو بہاتے ہیں، لیکن حالات سے مقابلہ کرنے اور دن پھیر دینے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ ندیم کی فطری افتاد طبع انہیں انسانیت کے دکھ درد میں شریک ہونے اور اسے نئی سے نئی بلندیوں تک پہنچانے کی سعی کے میدان میں کھلتی نظر آتی ہے۔ اپنی غزلوں میں بھی اکثر غم جانا چھوڑ کر وہ غم دوراں لے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ محبوب کی محبت سے قطع نظر وہ موجودہ حالات کے جو مسائل ہیں اس پر بحث کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ ان کی شاعری میں ظلم و استبداد اور استحصال کے خلاف بغاوت کا جذبہ ملتا ہے۔ ان کے اکثر موضوعات انسان کی عظمت فن اور اس کے مقاصد اور حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ اپنے دور کے فنکاروں کو ان خطرات سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا فرض یاد دلاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو شاعری ہے وہ ایک انسان دوست شاعری بھی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو آئیے چل کر ان کے ہمارے نصاب میں شامل ان کی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی اسلوب بیاں اور ان کی انداز تحریر کا احاطہ کرتے ہوئے معنی و مطالب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 228 پر موجود ان کی غزل کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے: کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ بہت خوبصورت اور بہت زبان زدام شعر ہے ان کا، احمد ندیم قاسمی کا۔ کہتے ہیں کہ عام دیکھا جاتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو سوچ یہی ہوتی ہے کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، لیکن انسان مر کے ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ شاعر بھی یہاں کہتے ہیں کہ موت آنے سے میں مر نہیں جاؤں گا، فنا نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ مرنے کے بعد مجھے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ملے گی، مطلب یہ زندگی تو چند دن کی تھی لیکن اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ جس طرح ایک دریا جب سمندر میں گرتا ہے تو دریا اور وسعت اختیار کر لیتا ہے اور گہرائی اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح میری ذات بھی جو ہے وہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ طاقت بن کر ابھرے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ عزیز طلباء، شعر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک حمدیہ شعر بھی نظر آتا ہے، نعتیہ شعر بھی نظر آتا ہے، یعنی کہ محبوب حقیقی اور محبوب مجازی کے حوالے سے بھی ہم اس کا مفہوم کو واضح کر سکتے ہیں۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں اگر مراد لی جائیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ
سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ صرف تو ہی میرا معبود ہے، تیری ہی ذات جو ہے وہ میری محبت کا، میری عاشقی کا محور ہے، اور تو ہی میرا مسجود بھی ہے، معبود بھی ہے۔ تیرا در چھوڑ کے میں نے اور کدھر جانا ہے؟ تیرے در کے سوا میرا کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ خواہ میں گھر میں رہوں، خواہ میں باہر رہوں، صحرا، دشت، میدان، بیابان، میرے وجود کا الگ سے کوئی مطلب نہیں اگر میں جہاں بھی رہوں، کیونکہ تیری ذات کے حوالے کو چھوڑ کے میں کدھر جاؤں گا؟ بس یہی ہوگا کہ میری ذات جو ہے وہ ہر طرف بکھر جائے گی، میں اصل مقصد سے دور ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح اگر ہم حقیقی مجازی کے طور پر دیکھیں تو اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اگر تیرا در مجھ سے چھوٹ گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ اگر گھر میں بھی رہوں گا، گھر میں قید رہوں گا اور صحرا میں بکھر جاؤں گا کہ میری ذات جو ہے وہ جو ہے انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ مجھے اپنے جو مقصد ہے، مجھے اپنی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک تنکے کی صورت جو ہے وہ بکھر جائے گی۔ تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ محبوب تیرے پاس سے اگر میں اٹھ بھی جاؤں گا، تیری جو رفاقت جو ہے وہ اگر نہیں بھی میسر آئے گی مجھے، تیرے فراق میں، تیرے ہجر میں بھی اگر میں رہوں گا تو بس جہاں بھی جاؤں گا ایک تو ہی ہوگا۔ تیری جدائی میں بھی میرے خیالات، میرے جو وہم، میرے جو جذبات ہیں وہ تجھ سے ہی جڑے رہیں گے، تجھ سے میں دور جا ہی نہیں رہ سکتا۔ بظاہر میں تیرے پاس سے اگر اٹھ بھی گیا لیکن دل و دماغ پر تیرا خیال یوں چھایا رہے گا کہ ہر وقت تیرا وجود مجھے اپنے آس پاس ہی نظر آئے گا۔ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہاں پر کہ محبوب کی، شاید محبوب نے ان سے بے وفائی کی ہے، بے رخی کی ہے، اور اسی کے رد عمل میں، اسی کے شکوہ شکایت میں کہتے ہیں کہ اے محبوب، بے شک میں تمہاری توجہ اور تمہارے التفات کا نہیں پا سکا تمہاری توجہ، لیکن اب میں تیرے شہر میں جب بھی آؤں گا تو ایک مسافر کی طرح آؤں گا۔ جس طرح ایک مسافر کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر قیام کرتا ہے اور پھر اس کو وہاں سے جو ہے وہ وہاں سے چلے جانا ہوتا ہے، رخت سفر باندھ لینا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، اب میں بھی تیرے شہر میں چند لمحوں کے لیے آؤں گا، سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا۔ یعنی کہ جو بادل سایہ کرتے ہیں اور اچانک سے جو ہے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ایسے ہی میں آؤں گا اور بغیر برسے، یعنی کہ سایہ ابر، بادل کا جو سایہ ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو احساس یہ دلاتا ہے کہ ابھی بارش برسے گی، بادل برسیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا کہ بغیر برسے جو ہے وہ وہاں سے گزر جاؤں گا، اور ایک افسردگی اور ایک مایوسی جو ہے وہ شہر میں چھوڑ جاؤں گا، اور اسی طرح جو ہے میں تیرے بغیر جو ہے یہاں سے گزر جاؤں گا۔ تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ محبوب سے کہتی ہیں محبوب کی جو جدائی ہے، محبوب کی جو بے وفائی ہے، اس پر شاعر جو ہیں طنزیہ ایک لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا جو پیمان وفا تھا، یعنی کہ ساتھ نبھانے کا، وفاداری کرنے کا تیرا جو وعدہ تھا وہ مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یعنی کہ محبوب نے پہلے پوری طرح وفادار رہنے کا، وفادار ہونے کا جو پکا وعدہ کیا تھا، اور پھر اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اس کے مکر جانے کا سوچ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن پھر یہ خیال کر کے اس نے وفا کرنے کا وعدہ کیا تھا، شاید کسی وقت محبوب جو ہے وہ مہربان ہو جائے، اور اسی خاطر میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں جب چاہوں مر سکتا ہوں۔ مرنے میں مجھے کوئی آر نہیں، مرنے میں مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن جو تیرا وعدہ تھا
کہ مرتے دم تک ساتھ نبھائیں گے، تو میں اسی وعدے کے انتظار میں جو ہے، اسی وعدے کے اعتبار میں جو ہے آس لگائے بیٹھا ہوں، ورنہ تو میں جب بھی چاہتا تو مر سکتا تھا، لیکن مجھے اب بھی یہ آس ہے کہ ہو سکتا ہے محبوب جو ہے وہ اپنا وعدہ نبھائے، اور اپنا جو ہمیشہ وفادار رہنے کا جو اس نے وعدہ اقرار کیا تھا، وہ جو ہے میں شاعر کی راہ میں دیوار بن جاتا ہے، اور ایک آس ہے ان کو کہ محبوب جو ہے اپنے وعدے کی پاسداری کرے گا، ورنہ شاعر کہتے ہیں کہ حالات تو ایسے ہیں، بے رخی تو ایسی ہے کہ مرنا چاہتا ہوں اور مر سکتا ہوں، لیکن وہ ایک وعدہ ہے جو مجھے مرنے نہیں دیتا۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ یعنی کہ عام اصول تو یہ ہے نا کہ جس شخص کو زخم لگے تو چارہ ساز یعنی کہ جو طبیب ہوتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں، اس پر مرہم رکھتے ہیں، اس کے زخم کو جو ہے وہ مدہم کرنے کی، منتمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خلاف معمول میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میرا معیار یہ ہے کہ زخم کھا کر اس کا علاج کروا کر ٹھیک ہو جاؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں زخم کھانے کا عادی ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں زخم کھانے کا عادی ہوں، مجھے جس قدر زخم زیادہ لگتے اور درد ملتا ہے میں اتنا ہی سنورتا جا رہا ہوں، کیونکہ یہ درد اور زخم تو کس کے دیے ہوئے ہیں؟ محبوب کے دیے ہوئے ہیں، اور یہ جب لگتے ہیں تو یہ اس محبوب کے جو ستم ہیں، کیونکہ عشق میں یہ زخم جو ہیں وہ شاعر جو ہیں وہ سہ رہے ہیں، تو وہ ان کو وہ بھی پیارے ہیں، وہ بھی عزیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زخم نہیں بلکہ یہ زخم کھا کے میں سمجھتا ہوں کہ میں اور نکھر گیا ہوں، میرا مقام عشق میں اور بلند ہو گیا ہے، میں اور سنورتا جا رہا ہوں ان زخموں کو کھانے کے بعد۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ مقطع پہ چونکہ شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ شاعر جو ہیں وہ انتہائی بلند اپنا ارادہ، اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ خدمت خلق جو ہے وہ ایک بہت ہی عظیم خدمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ظلم اور تاریکی کے خلاف، جہالت کے خلاف، ظلم کے خلاف، اندھیروں کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاؤں، اور اس کے خلاف جو ہے میں جنگ جو ہے وہ جاری رکھوں، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جس طرح زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا، کہ شمع جس طرح ساری رات جلتی ہے، صبح ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، مگر ہمیں وہ کیا دی جاتی ہے؟ صبح کی روشنی، صبح کا سویرا ہمیں دے جاتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں ظلم کے خلاف جنگ کروں، اپنی جو صدائے احتجاج ہے وہ بلند کروں، لیکن مجھے ایک ابھی امید ہے کہ میں بے شک نہ رہوں، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشنی مہیا کر کے جاؤں گا، ایک نئے راستے ان کے لیے متعین کر کے جاؤں گا، جس پر چل کر آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کامیابی اور کامرانی سے جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں گی۔ یوں شاعر کا مقصد ہے کہ اگر میں نہ بھی رہا تو آنے والی جو کل ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ روشن بن کر ابھرے گی۔ عزیز طلبہ، اس کی مشقی کام کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشقی کام آپ نے تحریر نہیں کرنا، آپ کو تحریری کام کا کسی صورت آپ نے اس کو نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ نوٹس مہیا کیے جائیں گے کالج کی جانب سے۔ یہاں پر آپ نے مشق کا خود اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہے۔ یہاں آراب
آپ نے لگانے ہیں۔ پھر شعر کی تشریح، یہ شعر کی تشریح ابھی ہو چکی ہے تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ اگر اس شعر کو دیکھیں تو دو الفاظ جو تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن اعراب میں فرق ہو، تجنیس محرف کہلاتے ہیں۔ درج بالا شعر میں لفظ گھر تجنیس محرف ہے جو دو بار الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دو ایسے شعر جن میں تجنیس محرف موجود نہ ہو، ایسے الفاظ، ایسے اشعار لکھیں۔ اب یہاں دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا۔ گھر میں گر جاؤں گا، بظاہر دونوں جو لفظ ہیں وہ ہمیں ایک جیسے معلوم ہو رہا ہے لیکن اعراب کی تبدیلی سے دونوں میں واضح فرق ہے، اور یہ اعراب کی تبدیلی جب آتی ہے تو ہم اس کو تجنیس محرف کہتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ غزل کے آخری شعر میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے، اس کے ارکان تشبیہ بیان کریں۔ اب آخری شعر میں کیا تشبیہ بیان ہوئی ہے کہ شاعر نے خود کو ایک شمع کی مانند قرار دیا ہے کہ میں ایک شمع کی مانند ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ والا آخری شعر ہے، یہاں پر میں واضح کر دوں تو زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ارکان تشبیہ جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ یہاں پر زندگی جو ہے، جس چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں، زندگی کو کس کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شمع سے۔ تو زندگی جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ اب جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی کہ زندگی کو کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شمع سے۔ تو شمع کیا ہے؟ مشبہ بھی۔ اور اس طرح حرف تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ حرف تشبیہ کہتے ہیں کہ جیسا، کی مانند، کی طرح، مثل، گویا، یہ تمام حرف تشبیہ ہوتے ہیں۔ تو مانند یعنی کہ اس کی طرح، زندگی شمع کی طرح جلاتا ہوں، تو مانند یہاں پر کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رکن ہمارا ہوتا ہے وجہ شبہ، کہ وجہ شبہ کی جو وجہ بنی تشبیہ دینے کی، تو وجہ شبہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ زندگی کا شمع کی طرح جلنا، یعنی کہ جلنا اور پھر ختم ہو جانا، یہاں پہ وجہ تشبیہ ہے کہ کیوں انہوں نے اپنی زندگی کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ پھر غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی کہ کیا مقصد ہے، غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس مثال ہے کہ زندگی کے جلنے اور ختم ہونے کو یہاں پر انہوں نے نمایاں کیا ہے، شمع کی مانند زندگی جلے اور ختم ہو جائے، ایک مقصد حاصل ہو جائے، تو یہ غرض تھی، وہ بتانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ تو یہاں پہ غرض تشبیہ کیا ہوگا کہ زندگی کے جلنے اور ختم ہونے کو یہاں پر نمایاں کرنا تھا انہوں نے۔ تو یہاں پر ہمارے تمام کے تمام 5 ارکان جو ہیں وہ تشبیہ کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ شاعر نے اپنے لیے کون سا استعارہ استعمال کیا ہے، تو ہم اگر پہلے شعر میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، تو یہاں پر انہوں نے دریا خود کے لیے استعمال کیا ہے استعارے کے طور پر، دریا کا لفظ۔ پھر صحرا میں بکھرنے سے کیا مراد ہے؟ صحرا میں بکھرنے سے مراد ہے کہ شاعر اپنی ذات کی جو اصلیت ہے، جو معنویت ہے، جو حیثیت وہ کھو دے گا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تیسرے شعر میں شخص کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو تیسرے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ شاعر کی موت میں یہاں دیکھتے شاعر کی موت میں کون سی چیز حائل ہے، تو شاعر نے کہا تھا کہ میں جب چاہے مرنا چاہوں مر سکتا ہوں، لیکن محبوب کا کیا ہوا وفا نبھانے کا جو وعدہ ہے وہ ان کی جو موت میں حائل ہے، رکاوٹ ہے، اور جو ان کو مرنے نہیں دیتا۔ یہاں پہ زخم کھا کر سنورنے سے کیا مراد ہے؟ تو زخم کھا کر سنورنے سے یہ مراد ہے کہ اگر عشق میں بلند مقام پانا ہے یا عشق میں جو ہے وہ مرتبہ پانا ہے، تو اس میں چوٹیں اور محبوب کی جو بے رخی کی جو ظلم و ستم ہوتے ہیں وہ سہنے پڑتے ہیں، اور یہی زخم کھا کر ایک عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کی جو توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے مشقی کام دیکھ لینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ گھر میں بھی اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔